السلام علیکم۔ امریکہ اور کینیڈا کے بعد پاکستان میں بھی ٹارگٹ کلنگ کروانے کا بھارتی منصوبہ ایک بار پھر بے نقاب ہو گیا ہے۔ امریکہ اور کینیڈا میں بھارتی خفیہ ایجنسی نے انٹرنیشنل ایجنٹس کے ذریعے سکھ رہنماؤں اور بھارتی مفادات کے خلاف کام کرنے والے مختلف لوگوں کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا۔ قلم کار کے ساتھ میں ہوں گلزار مصطفی۔ پاکستان میں بھارت کی جانب سے دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ کوئی نئی بات نہیں۔ ماضی قریب اور ماضی بعید میں بھی بھارت لوکل ایجنٹس کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں دہشت گردی کی کئی وارداتیں کر چکا ہے۔ کلبھوشن اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ کلبھوشن کے معاملے میں بھارت نے ایران کو پروکسی کے طور پر استعمال کیا اور ایران کی سرزمین استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں دہشت گردی کو پھیلایا۔ اسی طرح افغانستان میں بیٹھ کر بھی بھارت پاکستان کو نشانہ بناتا رہا ہے، لیکن اب بھارت نے اپنے انٹرنیشنل آپریشنز کا طریقہ کار تبدیل کر دیا ہے۔ اب بھارت مختلف ملکوں میں دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ کروانے کے لیے وہاں کے مقامی افراد کو استعمال کرتا ہے۔ کینیڈا میں سکھ رہنماؤں کو بھی مقامی ایجنٹس کے ذریعے بھارت نے مروایا، جس کی وجہ سے بھارت اور کینیڈا کے تعلقات کافی حد تک خراب ہو چکے ہیں۔ بھارت نے اپنے انٹرنیشنل مشنز پر کھربوں ڈالر خرچ کیے اور اسی ایجنڈے کے تحت ہی گزشتہ سال قطر نے بھارتی سفارتکار کو جاسوسی کے الزام میں گرفتار بھی کر لیا تھا۔ بھارت کی جانب سے منت سماجت کے باوجود قطر نے سفارتکار کو چھوڑنے اور سفارتی استثناء دینے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ دراصل بھارت اسرائیل کے ساتھ مل کر پوری دنیا میں بد امنی پھیلانا چاہتا ہے۔ بھارت اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ ہے۔ بھارت اسرائیل کے مفادات اور اسرائیل بھارت کے مفادات کا تحفظ کرتا ہے۔ فلسطین پر مسلط کی گئی حالیہ جنگ میں بھی بھارت اسرائیل کو مکمل سپورٹ کر رہا ہے اور اسرائیل پاکستان کے خلاف بھارت کا بھرپور ساتھ دے رہا ہے۔ اسرائیلی سائنسدانوں کے تیار کردہ جاسوسی کے سافٹ ویئر بھارتیوں کو فراہم کیے گئے ہیں۔ اسرائیل کا اور بھی جدید دفاعی نظام بھارت کو فراہم کیا گیا تاکہ وہ ان کو استعمال کر کے پاکستان کو گھیرا ڈال لے۔ دوستو، آپ یہ بات سن کر حیران ہوں گے کہ بھارت پاکستانیوں کو ٹریپ کرنے کے لیے UAE جیسے اسلامی ملک کو استعمال کرتا ہے۔ دبئی اور شارجہ میں کئی پاکستانیوں کو پھانسنے کے لیے وہاں پر راہ کے ایجنٹ دندناتے پھر رہے ہیں۔ دبئی انٹرنیشنل سٹی ہونے کے ساتھ ساتھ بھارتیوں کی آماجگاہ بھی بن چکا ہے اور وہاں بیٹھ کر وہ پاکستانیوں کو جھانسا دے کر ان کو انہی کے ملک کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ پاکستان نے شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث بھارتی ایجنٹوں کو گرفتار کیا ہے۔ 2 ایجنٹوں کو گرفتار کیا۔ پنجاب کے شہر سیالکوٹ میں مسجد کے باہر اور راولا کوٹ میں شہری کو مسجد کے اندر شہید کیا گیا۔ ان دونوں شہریوں کے قتلوں کے پیچھے بھی بھارتی ایجنٹ ملوث نکلے ہیں۔ پاکستانی سیکیورٹی اداروں نے بھارت کے دہشت گرد گروہ اور بھارتی ہینڈلرز اور دہشت گردانہ کارروائیوں اور ٹارگٹ کلنگ میں ملوث سہولت کاروں کو
کامیابی کے ساتھ بے نقاب کیا ہے۔ دوستو، دشمن ہمارے معاشرے میں اس قدر سرایت کر چکا ہے کہ اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو خدا نخواستہ ہمارا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دہشت گردوں کے نہ تو سہولت کار بنیں اور نہ ہی ان کے ہاتھوں استعمال ہوں۔ ہمیں اپنے ارد گرد کے ماحول پر نظر رکھنی چاہیے اور ہمیں غیر ضروری طور پر سوشل میڈیا پر پھیلائے جانے والے منفی پراپیگنڈے سے بھی گریز کرنی چاہیے تاکہ ہمارا دشمن نامراد اور ناکام رہے۔ دوستو، ہم لا علمی میں وطن عزیز کے خلاف منفی پراپیگنڈے کا حصہ بن کر اپنے ہی وطن کے خلاف سازش کر رہے ہوتے ہیں جس سے ہم خود لا علم ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں سوشل میڈیا پر کسی بھی ایسے ہی کمپین کا حصہ نہیں بننا چاہیے جو وطن عزیز کے خلاف ہو یا ہماری فوج کے خلاف ہو۔ آج تک اتنا ہی، مجھے اجازت دیں اور اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔